تو جی فوج کا جو بجٹ ہے وہ ایک اس کا آڈٹ ہونی چاہیے اور وہ پریزنٹ ہونا چاہیے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ. اور فوج کے بجٹ میں سارا پیسہ ہی ختم ہو جائے اور بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ کے قرضے لے رہے ہیں, قرضے قسطیں ادا کرنے, اور نہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں, نہ روزگار دے سکتے ہیں, نہ انصاف دے سکتے ہیں, مافیاز پھر رہے ہیں بندوق کے زور. یہ چل نہیں سکتا نظام, لیکن چل رہا ہے. خان صاحب, سلیم شہزاد کا لہو کس کے ہاتھ پہ تلاش کیا جائے؟ یہ اکیلے جرنلسٹ نہیں مارے گئے, قبائلی علاقے میں کئی جرنلسٹ مارے گئے اور وہ ان کو اٹھایا اور اسی طرح ہی غائب ہوتے تھے اور ان کی ڈیڈ باڈی ملتی تھی. اور وہ نیسسریلی وہ ملیٹنٹ سے نہیں مارے, وہ مجھے شک ہے کہ ہماری ایجنسیز. میں آپ کو یہ فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں کہ ISI جنرل نے مجھے کہا کہ عمران الیکشن سے پہلے 2002 کہ جناب آپ جنرل مشرف کی پارٹی آپ بھی اس کا حصہ بن جائیں. تو میں نے ان سے جب نام انہوں نے مجھے بتائے, میں نے کہا پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو آپ نے اس پارٹی میں ڈال. اسٹیبلشمنٹ خود ان لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہے, ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے, اور یہ غلط ہے اپنی بہتری کے لیے, اس لیے نہیں کہ لوگ اچھے لوگ بھی تو ہیں آپ کے ساتھ. یہ تو مشاہد کو تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے نا غالب. ہم سپورٹ کر کی بہت بڑی وجہ پاکستان کی فوج ہے. بار بار جب جنرل پاور میں آتے ہیں تو وہ بھی ایک ووٹر کو اس لیے مایوس کر دیتے ہیں کہ جنرل پھر نیچرل لیڈرشپ نہیں آنے دیتے, وہ پھر اپنے خود بینیفٹ لیتی ہے ملٹری. اب تو سارے ادارے دیکھیں تقریباً ریٹائر اور ان سروس جو ہے وہ بیٹھے ہیں. اس سے بھی نقصان ہے فوج کو. یہ فوج کا کوئی خیر خواہ یہ نہیں, فوج کا خیر خواہ ہی تنقید کرے گا اس کو. میرے پاس کئی ریٹائرڈ جنرل ہیں جو بڑی تنقید کرتے ہیں. ہماری پارٹی میں ایسے جنرل جو فوجی ہیں جو کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ. لیکن اب پبلک میں بھی ریپوٹیشن خراب ہو رہی ہے, کرپشن کے ایلیگیشن لگ رہے ہیں. فوج جب کھل کے سویلین لائف میں آ جائے گی, اب محمود الرحمان رپورٹ پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے, تب لکھا ہوا تھا کہ فوج جب سویلین لائف میں آئی ہے کرپشن آ گئی ہے, لینڈ گریبنگ کے ایکوزیشنز ہیں ان کے اوپر. یہ جو لینڈ گریبنگ کے اوپر ان کا نام آ رہا ہے, بدنامی ہو رہی ہے فوج کی. یہ پاکستانی فوج کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی فوج کا خیر خواہ ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ یہ غلط کر. Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes. When he talks about bringing those criminals of Mumbai to justice, so the time has come now again for Pakistan to completely review the way we have dealt with militant groups in our country. Establishment کا مطلب فوج, اور وہی فوجی جنرل کے سپورٹ کے اندر 48 لوگوں کو مارتا ہے, 200 لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں. اس لیے اس کے اوپر کوئی دہشت گردی کا کیس نہیں ہوگا, کوئی قتلوں کے کیس نہیں ہوں گے. بھی تاثر ہے پاکستان میں, کیوں ایک تو طاقتور ہے پاور میں جو سیاستدان ہیں, دوسرے جو طاقتور ہیں وہ پاکستان کی ایجنسیز ہیں. اب ISI ہے, لیکن اب مسنگ پرسنز کے کیس نہیں سنے گئے یا اب بڑی لیٹ سنے گئے. سوات کے اندر ہماری پارٹی کے ورکر کو کے باپ کو اور بھائی کو اٹھا کے لے گئے, اگلے دن ان دونوں کی لاشیں مل. بنگلہ دیش سے ہمیں سبق سیکھنے چاہیے تھے ایسٹ پاکستان کے جانے سے, وہ تو سبق نہیں سیکھے. حمود الرحمان رپورٹ جو چھپنی چاہیے تھی اور اس کے اوپر احتساب ہونا چاہیے تھا لوگوں کا, وہ تو 25 سال کے بعد ہندوستان میں چھپی. آج اگر ایسٹ پاکستان رہتا ہمارے ساتھ, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ کم از کم 4 ملٹری آپریشن کر دینے تھے ان کے اوپر. بلوچستان میں 3 کر دیے ہیں, فاٹا میں کر دیے ہیں, سندھ میں کر دیا ایک دفعہ پہلے 80s میں. میں پہلے تو وہ جو جنرل نے بھی بات کی ہے نا, میں ایسے مجھے اپنے پروگرام میں جب بٹھائے نا, ایسے بے غیرت لوگوں کو نہ پلیز بات کروایا کریں. یہ بے غیرت لوگ, نشاد احمد بے غیرت, یہ جو بھی ہے یہ بڑا بے غیرت ہے. یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں, یہ اس ملک کے میر جعفر, میر صادق, یہ دوسروں سے مل کے اور اپنے ملک کا بیڑا. اور آپ کو پتہ نہیں ٹیلی ویژن پہ دیکھا کہ نہیں, ایک چیک پوسٹ کے اوپر 5 چیکنز کو مارا, 3 عورتیں, ایک پریگنٹ عورت تھی. اور اگر وہ ایک جو فوٹوگرافر میرے پاس چھپ کے پھر وہ
इस्लाम आबाद आया, वो फिर मेरे पास पहुंचा। जो भी ये करता है हमें प्रोटेक्ट भी करना चाहिए। एक अभी एक और सीडी निकली कि मोहम्मद ने जिसमें 47 लोगों को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। तो हम अगर इनके खिलाफ एक्शन बेनिफिट लेती है जो मिलिट्री, अब तो सारे इदारे देखिए तकरीबन रिटायर और इन सर्विस जो है वो बैठे हैं। इससे भी नुकसान है फौज को। ये फौज का कोई खैर ख्वाह, ये नहीं फौज का खैर ख्वाह ही तनकीद करेगा इसको। मेरे पास कई रिटायर्ड जनरल हैं जो बड़ी तनकीद करते हैं। हमारी पार्टी में ऐसे जनरल जो फौजी हैं जो कहते हैं ये बड़ा जुल्म हो रहा है पाकिस्तानी फौज के साथ। लेकिन ना पब्लिक में भी रेपुटेशन खराब हो रही है, करप्शन के एलिगेशन लग रहे हैं। फौज जब खुल के सिविलियन लाइफ में आ जाएगी, अब महमूद रहमान रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है, तब लिखा हुआ था कि फौज जब सिविलियन लाइफ में आई है, करप्शन आ गई है, लैंड ग्रैबिंग के एक्यूजेशन है इनके ऊपर। ये जो इसकी बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान की फौज है। बार बार जब जनरल्स पावर में आते हैं तो वो भी एक वोटर को इसलिए मायूस कर देते हैं कि जनरल्स फिर नेचुरल लीडरशिप नहीं आने देते, वो फिर अपने पुतलों को सामने लेके आते हैं। नेशनल लीडरशिप को क्या मदद आता नेचुरल लीडरशिप तो लोग ऊपर लेके आते हैं ना, जो लोगों का नेचुरल लीडर। Exactly. There would not be any militant groups operating within Pakistan. Can I ask you something? How can I be more specific than that? Would you name Jamaat al-Dawa, Falah Insaniyat and Hafiz Saeed and say that you put a check to these three people? Will you name them? Look, I'm living in Pakistan. Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. एजेंसीज को तो मिसिंग पर्सन्स की वजह से वो तो लोग नफरत करते हैं। और एफबीआई साथ पाकिस्तान की एजेंसीज के साथ लोगों को जाके घरों से उठवा रहे थे। क्या तासुर जाएगा कि लोग एजेंसीज उठा के ले गई, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है।